بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم 15ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو فیخرج علی ھذا شوافع اور احناف کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا، صاحب کتاب نے اس اختلاف پر 10 مسائل متفرع کر کے نکال کر آپ کو بتلائے تھے۔ اب ہم اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اسکرین کے اوپر فیخرج علی ھذا۔ فیخرج چنانچہ، پھر یخرج نکالا جائے گا، علی ھذا، ھذا کا مشار الیہ احناف اور شوافع کا وہ اختلاف ہے جو معتدہ کے بارے میں واقع ہوا کہ حیض کے لحاظ سے عدت گزارے گی یا طہور کے لحاظ سے عدت گزارے گی۔ ھذا کا مشار الیہ احناف و شوافع کا وہ اختلاف ہے جو معتدہ کے بارے میں، مطلقہ معتدہ کے بارے میں واقع ہوا کہ حیض کے لحاظ سے عدت گزارے گی یا طہور کے لحاظ سے عدت گزارے گی۔ فیخرج علی ھذا، چنانچہ نکالا جائے گا علی ھذا، اس اختلاف پر، حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں رجوع کا حکم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں رجوع کا حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ اس کی عدت ابھی باقی ہے۔ وزوالہ، اور رجوع کے زوال کا حکم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، عند الشافعی، کیونکہ تیسرے طہور پر اس کی عدت ختم ہو چکی، تیسرے حیض میں اس کی عدت ختم ہو چکی۔ فیخرج علی ھذا، چنانچہ نکالا جائے گا اس اختلاف پر، تیسرے حیض میں رجوع کا حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وزوالہ، رجوع کے زوال کا حکم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، کہ اب رجعت کا حکم ختم ہو گیا اس لیے رجوع نہیں کر سکتا۔ وتصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، پہلا مسئلہ ہو گیا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ و زوالہ۔ دوسرا مسئلہ وتصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، تصحیح نکاح الغیر، کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کے صحیح ہونے کا حکم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، و ابطالہ، اور اس کے باطل ہونے کا حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تصحیح نکاح الغیر، دوسرے کسی مرد کے ساتھ نکاح کے صحیح ہونے کا حکم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، و ابطالہ، اور دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کے باطل ہونے کا حکم امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وحکم الحبس والاطلاق،
وحکم الحبس والاطلاق، گھر میں پابند رہنے اور نکلنے کی اجازت دینے کا حکم۔ وحکم الحبس والاطلاق، الحبس عورت کے گھر میں پابند رہنے کا حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، والاطلاق اور گھر سے نکلنے کی اجازت دینے کا حکم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ والمسکن والانفاق، والمسکن رہائش کا حکم، والانفاق اور خرچے کا حکم، رہائش اور خرچے کا حکم۔ والمسکن والانفاق، رہائش اور خرچے کا حکم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہ گھر ملے گا اور نہ ہی خرچہ ملے گا، اس لیے کہ عورت نکاح سے نکل گئی۔ والخلع والطلاق، خلا اور طلاق کا حکم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت شوہر سے خلا بھی لے سکتی ہے، اور شوہر بیوی کو اگر ایک دیا ہے تو 2 اور طلاق دے سکتا ہے، 2 دیا ہے تو تیسری اور طلاق دے سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہ عورت کھلا لے سکتی ہے اور شوہر نہ طلاق دے سکتا ہے۔ والخلع والطلاق، وتزوج الزوج بأختها، مطلقہ کی بہن کے ساتھ شوہر کے شادی کرنے کا حکم۔ وتزوج الزوج بأختها، مطلقہ کی بہن کے ساتھ شوہر کے شادی کرنے کا حکم۔ وأربع سواها، اور اس کے علاوہ چوتھی کے ساتھ شادی کرنے کا حکم۔ تزوج الزوج بأختها، مطلقہ کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے شوہر، اور مطلقہ عورت کے علاوہ چوتھی عورت سے شادی کر سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر مطلقہ کی بہن کے ساتھ نہ شادی کر سکتا ہے، اور اسی طرح مطلقہ کے عدت میں رہتے ہوئے چوتھی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ وأحکام المیراث مع کثرت تعدادها، اور میراث کے احکام مع کثرت تعدادها، اور میراث کے احکام بھی نکالے جائیں گے کثرت تعداد کے باوجود۔ تو عزیز طلبہ کرام، ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، چنانچہ نکالا جائے گا، مستنبط کیا جائے گا، مستخرج کیا جائے گا اس اختلاف مذکور پر تیسرے حیض میں رجعت کا حکم، رجوع کا حکم۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک رجوع کے زوال کا حکم، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وتصحیح نکاح الغیر وابطالہ، دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کے صحیح ہونے کا حکم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور دوسرے مرد وابطالہ، دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کے باطل ہونے کا حکم امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وحکم الحبس والاطلاق، گھر میں مقید رہنے اور گھر سے نکلنے کی اجازت کا حکم۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک عورت گھر ہی میں
مقید رہے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ والمسکنی والانفاقی، رہائش اور خرچے کا حکم، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک گھر بھی شوہر کو دینا پڑے گا اور خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہ گھر دینے کی ضرورت ہے اور نہ خرچہ دینے کی ضرورت ہے۔ والخلعی والطلاقی، خلا اور طلاق کا حکم، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک خلا بھی عورت خلا لے سکتی ہے اور شوہر طلاق دے سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہ عورت خلا لے سکتی ہے اور نہ مرد طلاق دے سکتا ہے۔ وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها، بأختها مطلقہ کی بہن کے ساتھ شوہر کے شادی کرنے کا حکم، وأربع سواها مطلقہ کے علاوہ چوتھی کے ساتھ شادی کرنے کا حکم۔ یہ دونوں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ وأحکام المیراث مع کثرۃ تعدادها، اور میراث کے احکام کثرت تعداد کے ساتھ۔ احکام المیراث آپ کو سمجھا دیا گیا تھا، ایک مرتبہ بتا دیا اور دوبارہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر طلاق دینے والا تیسرے حیض میں انتقال کر جائے تو مطلقہ مذکورہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے ترکے میں میراث پانے کی حقدار نہ ہوگی، کیونکہ عدت ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ بیوی کے حکم میں نہ رہی۔ یہ مسئلہ تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور ہمارے نزدیک وہ وارث ہوں گی کیونکہ ابھی وہ عدت کے اندر ہے، اور مطلقہ جب تک عدت کے اندر ہو من وجہ اس کا نکاح باقی رہتا ہے۔ اگر اس کے عدت میں رہتے ہوئے طلاق دینے والا شوہر انتقال کر جائے تو یہ مطلقہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وارث ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ بھی بعض مسائل اختلاف مذکور کی بنا پر ہمارے اور امام شافعی کے درمیان مختلف فی ہے۔ مثلا اگر طلاق دینے والا تیسرے حیض میں انتقال کر جائے تو ہمارے نزدیک اس مطلقہ پر عدت طلاق پوری کرنے کے لیے عدت وفات واجب ہوگی، کیونکہ ابھی عدت میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے طلاق دینے والے شوہر کی من وجہ بیوی ہے، اور شوہر کے انتقال کر جانے کی صورت میں بیوی پر عدت وفات واجب ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس پر کچھ واجب نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہی عدت ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ اجنبیہ ہو چکی۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ 10 مسائل کو عبارت سے سمجھ گئے ہوں گے اور عبارت کا ترجمہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔